سوف يعلمون. میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم سب کا اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے یہاں چل کر آنا صرف دین اور دعوت اور ختم نبوت کی جو محنت، ختم نبوت کے طفیل جو محنت اس امت کو دی گئی ہے، اس نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں کوئی ایسا صریح حرام کام جس کی حرمت کی احادیث میں صراحت ہو اور جس پر شدید عذاب کی وعید ہو، اور پھر ایسا مجمع جو پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی فکر اور محنت کی نسبت پر جمع ہوا ہو، بڑی تکلیف دہ چیز ہے یہ کہ کام کرنے والوں میں بھی اور اجتماعات میں بھی عام طور سے تصاویر کا لینا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، باوجود علماء حق کے اس کی حرمت کا فتویٰ دینے کے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں میں یہ حرام کام خود اپنے دل کو بھی خیر کی بات کے اندر اترنے سے روک دیتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں گناہوں کے اثرات و ظلمتیں دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے سخت وعید ہے حدیث میں، سخت وعید ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، کہ سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ ہوں گے جو تصویر لینے والے ہیں۔ ان کو مکلف کیا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکیں، اور وہ روح نہیں ڈال سکیں گے، روح ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح کوئی حلال اور جواز کی شکل نکل آئے، یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے، یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے۔ بلکہ ہر وہ چیز جس سے فحش اور گناہ عام ہوتا ہو، ایسی چیز اگر جائز بھی ہے تو اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے، اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے۔ پھر ایسی مجلسوں میں جہاں محض قال اللہ قال الرسول اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارے کام کا مقصد تو امت کو واپس کرنا ہے نبوت، دور نبوت اور سنت کی طرف۔ اس دعوت کی نسبت پر امت کے جمع ہونے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے، وہ دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے، دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے۔ یہ ہمارے اجتماعات کا اصل مقصد ہے کہ دور نبوت لوٹ کر واپس آئے، دعوت میں، عبادت میں، تعلیم اور تعلم میں، ہر کام میں رواج کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے۔ ہر رواجی چیز کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ابھی گاڑی میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا، فرماتے تھے کہ یہ اجتماعات دعوت کی نسبت پر اگر یہ اپنے نہج سے ہٹے تو ان کا نقصان بہت ہوگا۔ اس نہج سے ہٹنا کیا ہے؟ اس 3 دن کے مجمع کے آسمان کے نیچے جمع ہونے اور محض ذکر و عبادت، دعوت اور تلاوت میں مشغول رہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس خیر پر جمع ہونے والوں کی
اس خیر پر جمع ہونے والوں کا جمع ہونا سارے عالم کے لیے ہدایت کا اور سارے عالم کے ہدایت پر آنے کا پورے عالم پر اثر ڈالے، اصل مقصد یہ تھا۔ لیکن مجمع بہت غافل ہے، مجمع بہت غافل ہے۔ اس مجمع میں تصاویر کو سوچنا بھی حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر سارے عالم میں دین کو قائم کرنے کی نسبت پر جمع ہوا جائے، وہاں گناہ کا کرنا اپنے مقام، اپنے محلے کے گناہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے پورے مجمع سے پرزور درخواست ہے یہ کہ اول تو اس گناہ سے توبہ کریں، اور یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے، عوام ہو یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے تصاویر کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ وعید سب کے لیے ہے، یہ وعید سب کے لیے ہے، کوئی بھی ہو۔ سب سے سخت عذاب میں ہوں گے قیامت میں وہ لوگ جو تصویریں لیں گے، سب سے سخت عذاب میں۔ اس لیے اپنی مجلسوں کو عبادت بناؤ، عبادت، ہم عبادت کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت فرماتے تھے اگر سننا عبادت کے طریقے پر نہیں ہے تو کرنا عبادت کے طریقے پر کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر سننا کو عبادت نہیں بنایا، اگر سننے کو عبادت نہیں بنایا تو عمل کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ پہلے سننے کو عبادت بناؤ اور یہ سوچو کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا مقصد ہے۔ ورنہ ہمارے اجتماعات میں، دنیا کے میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا، یا ذرا بھی غفلت ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں ہوئی تو پھر ہمارے اجتماعات میں، میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ اور اپنی محنت کو، اپنے کام کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ میرے عزیز دوستو، محنت ہر ایک کر رہا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے، ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب صرف وہ ہے اپنی محنت میں جس کی محنت، جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو۔ اسلام اور رہبانیت، اسلام اور رہبانیت، اس کا فرق یہی ہے کہ جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے وہ اسلام ہے، جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے، چاہے وہ کیسی ہی اچھی عبادت ہو، وہ رہبانیت ہے۔